الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي التهامي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم وحاسديهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات حاضرین و حاضرات مسلمین و مسلمات مؤمنین و مؤمنات مخلصین و مخلصات آج المہدی سینٹرل بروکلن نیو یارک میں 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی بعنوان مقدمہ مظلومیت نمی مجلس سے امام حسین علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کا شکر گزار ہوں، انتظامیہ کا، جوانوں کا، والنٹیئرز کا، جس قانون کی پابندی کے ساتھ ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ماسک پہن کر سینیٹائزر کے وافر استعمال سے آپ نے اس عشرے کو اٹینڈ کیا، یہ واقعاً اجر و جزا سوائے اللہ کے اور محمد و آل محمد کے کوئی نہیں دے سکتا۔
اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، منظورین کو صحت دے، ہم سب کے آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، باقی ماندہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں ان میں ڈاکٹر اقبال واسطی، ڈاکٹر عذرا واسطی، حاجی جناب عباس رضا رضوی فیملی، سید سجاد حسین شاہ جعفری فیملی، رضوان اللہ خان فیملی، اور دیگر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نیاز لائے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان بانیان مجلس کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ بانیان میں اگر کوئی علیل ہے یا ان کے اعزا و اقربا، اللہ انہیں شفا دے۔ خاص طور پر میں محمد ذوالفقار حسین جو آج جمعہ میں آئے تھے، بہت بزرگ ہیں ہمارے، بڑے معاون ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کرتا ہوں۔ اختر علی شاہ صاحب کے لیے دعائے صحت کرتا ہوں۔ پیر صابر علی شاہ صاحب کی بلا جو ہمارے پیر صاحب تشریف لاتے ہیں یہاں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے حاجی عباس رضا شاہ رضوی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ انہیں بھی صحت دے۔ اور ڈاکٹر عذرا واسطی صاحبہ کی والدہ مائدہ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو شفا دے۔ حاجی سلامت علی کی اہلیہ کے لیے دعا گو ہوں، ماسٹر نیاز احمد صاحب کی بھاوج کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ اور آغا مختار کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، آغا اصغر کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، سندس کنول چٹھا کے لیے، اور جتنے بھی اور اعزا اقربا دوست احباب بھائی بہن بزرگ خرد علیل ہیں۔ سید اعجاز احمد بخاری کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ذیشان حیدر جعفری کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ذیشان کو مکمل شفا یاب فرمائے۔ ہمارے حیدر رضوی اور حیدر رضوی کی والدہ مائدہ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو شفا دے۔ علی عباس آبری کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے منظورین ہیں کہہ دی، سید اختر شاہ صاحب کو اللہ شفا دے، اظہر زیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفائے کلی عطا فرمائے، لبنہ زیدی کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ اور جن کے نام میں نہیں لے سکا ہوں، اللہ ناموں سے واقف ہے، حاجتوں سے آشنا ہے، پروفیسر راجہ حسن رضا، راجہ شہزاد حسن کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا عطا فرمائے۔ مجلس شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ، مسلسل یہ آج 10واں دن ہے، کیونکہ ایک مجلس جو جی ہاں چاند رات کی تھی استقبال محرم والی، اس سے 10 دن مسلسل آپ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جوق در جوق تشریف لا رہے ہیں۔ آج عنوان کے اعتبار سے جو مقدمہ مظلومیت ہے، یہ آج 9ویں مجلس ہے۔ کل تو ظاہر ہے صرف پرسہ ہوگا، یہ جو 3:30 بجے والا بھی، پھر شام غریبہ میں بھی، کل تو صرف رونے کی مجالس ہے۔ اور انشاءاللہ 11 محرم کو پھر، اور پرسوں یعنی کہ، اور پھر 12 کو 2 مجالس اور ہیں۔ عموماً ان 2 مجالس میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، مگر میں آپ سے خاص گزارش کروں گا کہ ان دونوں مجالس میں ضرور تشریف، تاکہ باقی مادہ میٹیریل کچھ سمپ کر کے پیش کیا جا سکے، تشنگی جو رہ گئی ہے اس تشنگی کو بجھایا جا سکے انشاءاللہ۔ ویکنڈ بھی ہے، اس لیے بھی آپ خاص طور پہ سنڈے کو، پھر منڈے کو بھی آپ آ جائیے، کیونکہ سنڈے کی جو مجلس ہوتی ہے وہ بیسیکلی یعنی 11 کی، وہ دفن شہداء کی مجلس، یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہو ہمارے گاؤں میں کبھی نہیں۔ تو بحمداللہ جب میں یہاں آیا تو یہ سب سے پہلے میں نے شروع کرائی۔ میں نے کہا جس دن شہداء، جس دن اسرا، معاف کیجیے گا، اسرا جس دن قید ہوئے ہیں، یہ ان کی مجلس، قیدیوں کی، اسیران کوفہ و شام کی، تو بڑی مخصوصی ہے یہ، تو اس لیے وہ مجلس شروع کی۔ اور دفن شہداء کی تو خیر ہمیشہ ہوتی تھی، سوئم کی۔ اللہ کریم آپ کو ان دونوں مجالس میں بھی شرکت کی توفیق دے۔ کل جلوس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ شرکت کی توفیق، اس کو نہ چھیڑے پلیز، اسی چھوڑ۔ تو اب مجلس شروع ہو رہی ہے۔ عنوان کے اعتبار سے میں نے عرض کیا 8 روز مسلسل حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، انوش، ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں، نبی سارے ہی مظلوم تھے، ہر نبی مظلوم گزرا۔ بات پہنچ گئی آج کلیم اللہ تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کچھ خصوصیتوں سے یوں نوازتا ہے بعض کو، 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی کلیم اللہ نہیں، یہ صرف واحد کلیم اللہ، انہوں نے اللہ سے بات کی۔ ان کا آغاز و انجام دیکھیں تو مظلومیت کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ 70,000 بچہ بنی اسرائیل کا قتل کرا دیا فرعون نے، صرف اس وجہ سے کہ نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیرے اقتدار کو ایک بچہ ہے جو ختم کرے گا۔ 70,000 بچے قتل کرا دیے گئے بنی اسرائیل کے، کہ وہ بچہ ان میں مر جائے، زندہ نہ رہے، اقتدار ختم نہ ہو، اور صاحب اقتدار نے اس بچے کو اس کی بیگم کی گود میں پالا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ اس کو بار بار چھیڑ رہے ہیں، ایک جگہ رکھتے ہیں، خدا را پلیز مہربانی کریں، یا میں مصائب پڑھ دیتا ہوں اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو، مصائب کی رات ہے ویسے بھی، پہلے ٹھیک کرنی ہوتی ہے نا یہ چیزیں۔ نعرہ تکبیر، یہ بند کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات۔ اللہ نے آواز دی اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر۔ اللہ جہاں چاہے وہی کر لے، شہد کی مکھی کو کر لے، اسے کوئی ڈکٹیٹ کرنے والا ہے؟ اس کی مرضی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، موسیٰ علیہ السلام کی، میرے خیال میں اس کو چھوڑ دیں، باہر کو چھوڑ دیں، اندر آواز ہونی چاہیے، چھوڑ دیں باہر کو۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک۔ محمد آل محمد بلند صلوات۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں پر، ان ارضعی ہے، کہ موسیٰ کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور تجھے اگر خوف ہو کہ بچہ کہیں قتل نہ ہو تو اس طرح کر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو صندوق میں رکھ کے سمندر کے سپرد کر دے، اس لیے کہ بچانے والے تو ہم ہیں نا، چاہے جہاں بچا لے۔ میں یہاں سے ایک مسئلہ سیکھا ہوں، انسان مصائب کے سمندر میں بھی ہو تو موسیٰ کا خدا بچا لیتا ہے، بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ شاباش شاباش۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پاور دیکھیں اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم تیری طرف
ضرور پلٹائیں گے، ہم پلٹائیں گے۔ اللہ اپنی سپر طاقت کا، قدرت کا، طاقت کا اعلان فرما رہا ہے، انفورسمنٹ کا، اور ایسے نہیں پلٹائیں گے۔ یہ جملہ میرا ہے، ذرا سمجھیے گا۔ تو ہمیں بچہ دے، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسول پلٹائیں گے۔ رسول تو پہلے سے ہیں، مگر ہم جب پلٹائیں گے رسالت کی شہرت ہوگی، اس وقت بچہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم پہ توکل کر موسیٰ کی ماں، اور موسیٰ کی ماں نے بالکل وحی جب آ گئی، جب وحی آ گئی، اس وحی کو ویسے سمجھ لیجئے گا، اصطلاح میں، عقائد میں، علم اصول عقائد میں، علم الکلام میں ایسی ساری وحیوں کو الہام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا، تاکہ پتہ بھی چلے نا کہ نبیوں کی خصوصیت کیا ہے، نبی کے گھر والوں کی خصوصیت کیا ہے۔ یعنی اللہ کا کنٹیکٹ رہتا ہے وحی سے، نہ صحیح الہام کے ذریعے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علی پہ وحی آتی ہے، مگر الہام آتا ہے ہر وقت۔ علی کا رابطہ اللہ سے استوار ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، زمین بولی فلک بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری، بچہ صندوق میں رکھ دیا۔ دیکھیے آپ یہ ماسک پہن رہے ہیں نا، کتنی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، سانس نہیں لے پا رہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بچہ ہے اکیلا، چھوٹا سا بچہ ہے، مگر توکل دیکھیں مادر موسیٰ کا۔ اللہ ظرف دیکھ کے بچے دیتا ہے، کوئی سمجھے نہیں؟ جس عورت کا ظرف نہ ہو اللہ بچہ دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظرف دیکھ کے دیتا ہے۔ تو بچے کو رکھ دیا صندوق میں، سپرد کر دیا پانی کی لہروں میں۔ بچہ جا رہا ہے، ماں ہے نا، ماں، یہ میں امریکہ والے لڑکوں کو کہوں گا، لڑکیوں کو بھی، ماں دیکھو، ماں کی ممتا دیکھو۔ آپ جتنی نفرت کریں ماں آپ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ ایسے کم بخت ہیں پاکستان میں، مار رہے ہیں ماؤں کو، جتنا مارتے ہیں وہ دعا دیتی ہے۔ بد دعائیں دیں، ماں دعا دیتی ہے۔ ماں بلکہ وہ وجود ہے جو قبر سے بھی دعا دیتی ہے، اس کا مردہ بھی دعا دیتا ہے۔ واحد وجود ہے کائنات میں ماں جو ایکسپیکٹیشن کے بغیر محبت کرتی ہے۔ ون وے محبت کا نام ہے ماں۔ جوانوں قدر کرو ماؤں کی۔ تو ماں نے کہا خواہر موسیٰ سے، نام ہے کلثوم، قصی ہے، ایسے کر، تو اپنے بھائی کو جا کے دیکھتی رہے، میں نہیں نکلتی، تو دیکھ۔ اور فبصرت، سبحان اللہ، قرآن کی بیوٹی، فبصرت بہی عن جنوب وہم لا یشعرون۔ ادھر تو اللہ نے وحی کی نا مادر موسیٰ کو کہ بچہ سپرد کر دے، یم کہتے ہیں سمندر کو، سمندر میں ڈال دے بچہ۔ ادھر الہام کیا خواہر موسیٰ کو کہ تو نے آنکھ بچا کے دیکھنا ہے، آرمی نہ دیکھے۔ قرآن کہتا ہے وہ آنکھ بچا کے چلتی رہی، وہم لا یشعرون، آرمی والوں کو شعور ہی نہ ہوا کہ کوئی نگران بھی ہے، کوئی دیکھ بھی رہا ہے۔ پتہ چلا کبھی کبھی بھائیوں کی مظلومیت کا مقدمہ بہنیں لڑتی ہیں اور ظالموں کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہم لا یشعرون۔ اب وہاں پر پہنچ گیا بچہ، یوں گھومتا ہوا، یوں ٹرن لیتا ہوا، ہچکولے کھاتا ہوا، صندوق آ گیا،
وہی محل کے قریب دور سے دیکھا تو کہا حضرت آسیہ بنت مزاحم، سبحان اللہ، ان کو یہ قائم مقام معصوم کے درجے کی ہیں، ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم جو زن فرعون، تو فرعون جیسے کافر کے گھر میں بھی علیہ السلام ہوتی ہیں، ان کا ایمان ڈیمیج نہیں ہوتا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت کہا انہوں نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ دیکھا نا، قرۃ عین لی ولک، یہ جو بچہ ہے تو بڑا اچھا ہے، یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن جائے گا فرعون، اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اور مارنے والوں سے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ینفعنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے، ہم جو بانجھ ہیں، ہماری تو اولاد ہے نہیں، ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے۔ پتہ چلا معصوم کی تربیت کے لیے پہلے اللہ مومن آغوش کا بندوبست کرتا ہے، بعد میں اس معصوم کو لاتا ہے۔ تو آپ کو آسیہ کا ایمان سمجھ میں آتا ہے، ابو طالب کا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ کوئی عام بچہ ہے، کبھی یہ بچہ داڑھی پکڑ رہا ہے، گھر کا بھیدی لنکٹ ہے، یہی ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، وہ پریشان بھی ہے، اور ظاہر ہے قرۃ عین بھی سمجھتا ہے، کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہے۔ یعنی اللہ یوں بدلے لیتا ہے فرعونوں سے کہ ان کے گھروں کے اندر پیدا کر دیتا ہے موسیٰ، کہ کہاں بچ کے جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو بلکہ علم نربک فینا ولیدا، جب وہ جوان ہو گئے تو اس نے کہا تو وہی بچہ نہیں ہے جسے ہم نے پالا تھا؟ کہا ہوں تو وہی میں، مگر ہوں تو اس کا، تیرے پالنے کا احسان تھوڑی ہے، وہ تو پالنے والی ہے جس کا احسان ہے، وہ مومنہ کا احسان ہے، تمہارا تھوڑی ہے۔ تو خیر یہ جب پال دیا بچہ، بی بی آسیہ نے جب پال دیا تو ایک دعا کی، یہ دعا ذرا غور سے سنیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بار الہ میں نے تیرا نبی پالا ہے، جنت میں مجھے گھر دے۔ تو یہ تو فرعون کے دربار میں طے ہو گیا تھا، جو چھوٹا نبی پالے وہ جنتی ہے، جو خاتم الانبیاء کو پالے وہ جہنمی کیسے ہو جائے گا؟ عجیب منزل فکر ہے۔ وفی موسیٰ ارسلنا الی فرعون بالبینات، ہم نے موسیٰ کو جب بھیجا وہ فرعون کی طرف تو ہم نے بینات بھیجے۔ بینات کتنے ہیں؟ اب ہے امتحان، 9، شاباش، 9 آیات 9۔ اب یہ بھی ذرا سمجھے، جو ایسا مظلوم ہوتا ہے نا جس کی ٹکر فرعونیوں سے ہو، ہم اسے 9 دیتے ہیں، چاہے تو 9 معجزے دے، چاہے تو حسین کو 9 بیٹے امام دے۔ بس جی
9 معجزے دیے اور کیا دیا؟ واہ سلطانم مبین. صرف معجزے نہیں، معجزوں کے ساتھ سلطان مبین، سلطان بھی دیا. ایسا بڑا سخت مقابلہ ہو تو صرف معجزے نہیں، صرف 9 نہیں، 1/10 بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سلطان. یہ سلطان کہاں سے آئے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یا علی یا علی. میں تھکوں وہاں سلطان مبین، یہاں سلطان نصیر. ہو سکتا ہے کوئی یہودی کہے، یہودی کوئی کہے کہ دیکھو آپ کے علی کو تو سلطان مبین نہیں کہا، ہمارے ہاں تو سلطان مبین ہے. یعنی سلطان مبین سے مراد، وہ اگر کہیں کہ ہارون مراد ہے تو ہارون تو ہو گیا مبین، آپ کا تو سلطان نصیر ہے، مبین نہیں. اسی مقصد کے لیے اللہ نے یہ آیت رکھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اذهب إلى فرعون إنه طغى. جاؤ فرعون کی طرف، جا کے اسے تبلیغ کرو. آپ بتائیں کہ فرعون کے دربار میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل ہے. آپ تو اپنے امام بارگاہوں میں گھبرا رہے ہیں، باہر تو آپ نکل ہی نہیں رہے. پیرزادہ صاحب کا شکریہ کہ یہ آ گئے ہیں، ورنہ کہاں لا رہے ہیں آپ اہل سنت کو؟ آپ کو روڈز بھر دینی چاہیے تھی اہل سنت کے ساتھ. باہر نکل نہیں رہے آپ. شاہ صاحب ٹھیک ہے، شیخ صاحب اچھا، یہ وہ پردہ ہے نا تو پتہ نہیں چلا. ماشاء اللہ سلامت رکھے شیخ صاحب کو بھی، پیرزادہ صاحب کو بھی، شاہد صاحب کو بھی، اور جتنے بھی شاہد مشہود جتنے بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو زندہ و سلامت رکھے. یہ ظاہر ہے کہ امام حسین کا دربار ہے. تو سلطان ہوتا ہے ساتھ. اذهب الى فرعون، یہ اللہ کا حکم ہے موسیٰ کو کہ فرعون کی طرف جاؤ. دوسری آیت میں کہا اذهبا الى فرعون، دونوں بھائی جاؤ. پہلے کہا تم جاؤ، پھر کہا دونوں بھائی جاؤ. اور وہ فرمانے لگے هو افصح منی لسانا، میری بات تو یہ فرعونی سمجھتے ہی نہیں ہے، میرے ساتھ ہارون کو بھیج، اس کی بات یہ خوب سمجھتے ہیں. پتہ چلا جب نبی کی بات نہ سمجھے نا کافر، تو نبی کا ایک بھائی ہوتا ہے، جو سمجھاتا ہے. ردائی یصدقونی، وہ تصدیق کرے گا، وہ مجھ سے زیادہ بہتر ان کو سمجھائے گا. افضل تو نبی ہے، افضل موسیٰ ہے، ہارون نہیں. افضل حضور ہیں، علی نہیں. جس طرح موسیٰ کی زبان فرعونیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی طرح حضور کی زبان خاندان یزید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب سمجھ میں آئی وہ حدیث اما ترضا ان تکون منی. چھیڑیں گے
ذہن میں رکھے کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا آپ راضی نہیں ہیں یا علی کہ آپ ہیں ہارون کی طرح، میں ہوں موسیٰ کی طرح؟ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں کسی فرعون کو للکاروں گا ہی نہیں جب تک آپ نہیں ہوں گے۔ اب سمجھ میں آئی بات، 84 جنگیں کیسے جیت کے دی ہیں؟ تو جو ایک جنگ جیتے ہارون وہ معصوم ہے، جو 84 جیتے ان کی دلیل پوچھ رہے ہو، عصمت کی دلیل بتاؤ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہے، باغی ہے، سرکش بھی ہے، باغی بھی ہے، طاغی بھی ہے، ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اس کے پاس جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ تو ہمارا فرض ہے فرعونیوں کے ہاں بھی جانا، تبلیغ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ جناب موسیٰ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، ایک ڈیمانڈ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، حاضر ہوں، میری زبان کی گرہ کھول دے تب جاؤں گا، میرے لیے امر آسان کر، زبان کی گرہ کھول، قوم میری بات سمجھ سکے۔ اور میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، اس کا نام ہے ہارون، اسے میرا وزیر بنا تو جاؤں گا، اور اسی کے ذریعے میری پشت کو مستحکم کر، اور اسے میری رسالت میں شریک بنا۔ بھیا اللہ کا کوئی شریک نہیں، حضور کے شریک ہیں، ان کا نام علی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ شاباش شاباش، اللہ کا کوئی شریک، وحدہ لا شریک، مگر حضور کے تو شریک ہیں، جیسے کہ موسیٰ کے شریک ہیں، شریک بنا۔ ہے کون ہارون؟ ہے میرا بھائی، ہے میرے اہل سے، اسے بنا تو۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہے، آپ ہی بنا لیجئے؟ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب نبی وزیر نہیں بنا سکتا، امیر المومنین کیسے بنا لے گا؟ بنائے گا وہ، دکھائے گا نبی۔ پھر ہم مل کے کریں گے تیری تسبیح کثرت سے، تیرا ذکر کریں گے کثرت سے، تو یہ احسان کر۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بھائی بھی دیتا ہوں، مصدق بھی دیتا ہوں، وزیر بھی دیتا ہوں، معجزے بھی لے جاؤ، جاؤ جاؤ ضرور دربار میں جاؤ۔ ایک بات طے ہو گئی کہ موسیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ان کا وزیر بنے وہ ان کا ریلیٹو ہو، ان کا بھائی ہو، معصوم ہو، کار رسالت میں شریک ہو، بھاگنے والا نہ ہو، وفادار ہو، ٹکنے والا ہو، بہادر ہو، اس کی زبان اچھی ہو۔ چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر کیسے جیتیں گے؟ تو بات یہ طے ہو گئی موسیٰ کے دور میں کہ وہی نبی کے ساتھ شریک رسالت ہوگا جو نبی کا بھائی ہوگا، جو نبی کا وزیر ہوگا، جو بہادر ہوگا، جس کی زبان اچھی ہوگی، جو بھاگے گا نہیں، تاکہ اس فرنٹ کو کنکر کر سکیں۔ ادھر جو دعا ابھی جو آیت پڑی تھی، من لدن کا سلطان النصیرہ، حضور جب نکل رہے ہیں شب ہجرت میں اپنے دوست کے ساتھ، ہاں لصاحب ہی، قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں حضرت ابو بکر صاحب کو صحابی نہ مانے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ صحابی ہیں پیغمبر کے۔
ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, डरो नहीं मेरे प्यारे, अल्लाह हमारे साथ है। वो अल्लाह का कुरान कह रहा है। सहाबी बिल्कुल हम ज़रूर मानेंगे। कौन कौन शिया है जो हज़रत अबू बकर को सहाबी नहीं मानता? वो सहाबी नहीं, फिर कौन सहाबी? सहाबी तो है, सहाबी हैं, साथ रहे हैं, गए भी साथ हैं। तो ये मांग रहे हैं हुजूर कि मुझे मदीने के लिए सुल्तान नसीर दे। मूसा मांग रहे हैं मुझे फिरौन के लिए वजीर दे। वो कहते हैं वजीर मेरा रिश्तेदार हो, मेरे अहल से हो, मेरा भाई। ये कह रहे हैं मुझे वो सुल्तान नसीर दे जो तेरी तरफ से हो। तो पता चला जो मूसा का, तवज्जो, जो मूसा का वजीर है वो मूसा के घर में पैदा होगा, और जो मोहम्मद का सुल्तान नसीर है वो अल्लाह के घर में पैदा होगा। ये उधर से आएगा, वो इधर से आएगा, ये उधर से आएगा। हसनैन का बाबा, नबियों ने पुकारा, सब मिलके बोलो, मुनकिर की तबाही तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली, उन मोजज़ों में से एक मोजज़ा था असा। असा था, और असा के अजीब काम थे। कभी तो इसको फेंका तो वो अजदहा बन गया और सारे जादूगरों के सांपों को खा गया। कभी इसको मारा पत्थर पे तो पानी निकल आया, पानी पे मारा तो पत्थर निकल आया। एक्शन एक, रिएक्शन कई। तो पता चला मासूम की नीयत से मौजज़े की तासीर बदलती है। कोई समझे है या नहीं? अल्लाह अकबर। यानी जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई होती है। फिरौन के दरबार में जो बन रहा था अजदहा, अगर वो जब मांगा था पानी उस वक्त भी अजदहा बनता, तो जब मूसा ही डर गए तो कौम कहां टिकती? मूसा कलीमुल्लाह होकर डर गए, हालांकि बना उन्हीं के एहसास से था अजदहा। तो बस ये बात समझ लीजिए, मूसा वो कलीमुल्लाह है जो अपने बनाए हुए अजदहा से डर जाए। अली वो वलीउल्लाह है जो अल्लाह के बनाए हुए अजदहा को मसल दे। ये फर्क है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो, शाबाश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह को देखा जाए। अरे नहीं, दिखा मुझे अपना आप दिखा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, हरगिज देख नहीं सकोगे। फिर भी चले गए। जा मूसा ले मीकातना, मूसा आए हमें मिलने के लिए। मीकात यानी मीकाती समझते हैं ना, हज पे जाते हैं ना, मीकात वो जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ से आप एहराम बांधते हैं उसको कहते हैं मीकात। हाँ, वो टाइम, वो जगह जहाँ पर आपका वादा होता है उसको कहते हैं मीकात। आए मूसा हमारे मीकात के लिए, हमें मिलने के लिए आए। जो पॉइंट हमने मुअय्यन किया था कि आओ वहाँ देखते हैं तुम्हारी डिमांड कितनी पूरी कर सकते हैं, वहाँ पर आए। सोचा कि अकेला ना जाऊँ। कहने लगे कि वख्तार मूसा कौमहू सबईन रजुलन, पूरी कौम में से 70 पारसा नेक मुतदय्यन चुन लिए कि इनको भी ले जाता हूँ, इनको भी दीदार इलाही कराऊंगा। तो जो जबल था उसके बारे में तो कहा कि दक्का, वो तो सूरमा हो गया। जो तूर था वो तो सूरमा हो गया।
اور موسا خر موسا صاعقہ، موسا ہو گئے بے ہوش، اور وہ جو 70 تھے ان بیچاروں کو رجفہ نے آ کے لے لیا، وہ مر گئے۔ تو اب پتہ چلا کہ تھے وہ سب سے زیادہ نیک، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نیک تھے، تو جب وہ اور نبی ایک جیسے نہ ہوئے تو باقی لوگ کیسے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور سرما ہو گیا، 70 کے 70 مر گئے۔ البتہ بعد میں زندہ ہوئے، دوبارہ اللہ نے زندہ کیا ان کو، تو پتہ چلا جو نبی کا وفادار ہو وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ مر گئے۔ اب میں ایک پالیسی ساتھ جملہ کہوں گا، مظلومیت سمجھ آ جائے گی۔ ایمان سے بتائیے یہ تھے کون؟ یہ مختار تھے موسیٰ کے، چنے ہوئے، وختارہ، یہ چنے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ حشر کیا ہوا؟ اللہ کو دیکھنے گئے، بے ہوش ہو گئے، بلکہ مر گئے، شاباش۔ اب آپ ایمان سے بتائیں جب موسیٰ کے چنے ہوئوں کا یہ حشر ہوا تو سقیفہ کے چنے ہوئوں کا کیا حشر ہوگا؟ موسیٰ نے جن کو چنا وہ مر گئے، تو نبی چنے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، سقیفے چنے تو کامیاب کیسے؟ یہ ریاکشن ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے فکلمہ ربہ، اللہ نے ان سے بات کی۔ البتہ جب گئے ہیں کہا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، آ رہے ہو نا طور کی وادی پر تو جوتے اتار کے آؤ، جوتوں کے ساتھ نہیں جانا۔ طور میں طے ہو گیا تھا کہ جوتوں کو اتار کے ہولی پلیس میں جایا جاتا۔ ایک صاحب میرے پاس یہاں آئے تھے، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ بوٹوں کے ساتھ اندر آ گئے، وہ لڑ بھی پڑے میرے ساتھ۔ میں نے کہا بوٹ اتار دیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں اتاروں گا۔ تو انہوں نے پوچھا، تو زندہ ہوتے تو ان کو سناتے یہ کہ جب موسیٰ کو اجازت نہیں مقدس جگہ پہ جوتوں کے ساتھ جانے کی، آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ جو مقدس جگہ ہے وہاں پر جوتوں کے ساتھ نہیں جاتے۔ ہاں ایک ہستی ہے، یہی ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں، وہ جوتے اتارنے لگے شب معراج میں۔ تو جنہوں نے لکھا ہے نا کہ معراج روحانی ہے، ان کو تو یہی جواب مل گیا کہ اگر سوئے ہوئے تھے خواب میں معراج ہوئی ہے تو آپ سوتے میں جوتے پہن کے سوتے ہیں یا اتار کے سوتے ہیں؟ اب حاجی صاحب چادر لے آئے، اب چادر پھیلا دیں مبشر میاں، رضا میاں، یہ چادر بچھا رہے ہیں نیاز حسین کے لیے۔ اب آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے دینی۔ دیکھیں جو کنورٹ ہوا ہے اس نے 1000 دے دیا، تو آپ حضرات ایسے ایک دو ڈالر نہ دیں، یہ توہین ہے، ایسے بھی یہ توہین ہے، 1-2 ڈالر نہ دیں، بلکہ نہ دینا بہتر ہے، 1-2 10-20 ڈالر نہیں، صحیح کر کے دیں، تاکہ ظاہر ہے کہ خرچے بہت ہیں، آپ کو علم ہے، بڑی مہربانی۔ دیکھیے ابھی مائک بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دیں گے تو کچھ مائک اچھا آئے گا۔ حبیب خدا ختم الانبیاء محمد و آل محمد، آواز بلند صلوات۔ یہ ہمارے خلیفہ صاحب بیچارے بڑا کام کر رہے ہیں، مگر دوسرے ساتھ نہیں دیتے نا، وہ اکیلے آدمی، ان کو اکیلا کر دیا بیچاروں، ایک بندہ کتنے کام کرے گا۔
دوسرے سارے نواب بن گئے ہیں. ذرا مہربانی کر کے نوابیاں ختم کریں تاکہ سب والنٹیئر بنے تو کام انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. دل کھول کے ذرا. ہاں وہ انشاءاللہ جب عشرہ ختم ہوگا وہ باقی آتے ہیں نا وہ جو ناروں والے تو وہ ساتھ لے کے آتے ہیں مائک. ہم غریبوں کی پارٹی کوئی نہیں. باہر نہیں جاتی نا. باہر وہ شکایت کرتے ہیں. خیر چلیے اب عشرہ ہو گیا. اب آئندہ قسمت یا نصیب کیا ہوگا. جی آپ اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ مولانا ایک چیز ہوتی ہے, مجتہد دوسری چیز ہوتی ہے. آپ کے سامنے جو پڑھا جا رہا ہے تمام علوم پہ نظر رکھتے ہوئے نچوڑ نکال کے دیا جا رہا. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہر چیز کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. یہ آپ کی ذاتی سمجھ ہے کہ آپ قبلہ کو کتنے بلند ہو کے سنیں اور قبلہ اس سے بھی بلند جا کے آپ کو سنا. خدا رسول گواہ ہے دنیا میں بڑے علماء سنے ہیں لیکن اتنی زیادہ گہرائی میں استنباط کرنا سب کو نہیں آتا. مجتہدین کو بھی سنا ہوگا. لہذا جتنا آپ سمجھیں گے اور بولیں گے اتنا ہی ہمارے استاد محترم اور بلند لے کر جائیں. ہر مجلس میں ہر چیز کا جواب دیا گیا. میں درخواست کرتا ہوں کہ مل کے ایسا نعرہ لگاتے ہیں کہ نجف الاشرف اور کربلا اور سیدہ زینب کے پاس آپ کی آج گواہی لکھی جائے اور مولا عباس آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ بڑھیا. حضرات و خواتین بس مجلس آخری مرحلے میں آ رہی ہے. ایک بات تو طے ہو گئی, جعلہ دکہ, وہ تو ہو گیا, سورما ہو گیا. طور جھلک برداشت نہ کر سکا اور وہ جو 70 تھے وہ ہو گئے, وہ مر گئے. اب دیکھیں جو چنے ہوئے تھے موسیٰ کے, وہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور جلوہ دیکھ کر, نور دیکھ کر مر گئے. توجہ ہے. اور جو حسین نے چنے تھے انہوں نے جلوہ بھی دیکھا ہے, مرے نہیں, دنیا کو حیات جاویدانی بخش گئے. یہ چنے ہوئے حسین تھے. ہماری درسگاہ کربلا, حق کا سیدھا راستہ لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو بھائی کو ساتھ لے گئے. جب وہاں گئے تو بھائی کو چھوڑ گئے قوم میں. ایسا ہی ہے نا. بلکہ کہہ کے گئے اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. آپ رہیں میری قوم میں, آپ رہیں میری قوم میں. اور میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی سلاسینہ لیلتن پھر اربعین یہ چلہ ہے میرا. اس چلے کے دوران آپ قوم میں رہیں تو پتہ چلا اگر نبی 40 راتوں کے لیے جائے تو قوم کو, امت کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتا. جو محمد ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے خلیفہ بنایا ہی نہیں. برائے خوش
مشنودی محمد و آل محمد صلوات اور پھر یہ بھی عجیب منزل فکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی دریائے نیل میں جانے لگے تو 12 تھے کل قبیلے اسباطن امما، اور فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا، اور جب انہوں نے مارا اپنے عصا کو پتھر پہ تو 12 ہی چشمے نکلے 12 کے لیے، کیونکہ یہ ایگو کے مریض تھے جیسے ہم ہیں، ہم بھی ایگو کے مریض ہیں، ہم میں اور ان میں یہ خاصیت ہے ایگوٹزم۔ وہ کہتے تھے ہم دوسرے کے گھاٹ سے کیوں پئیں گے، ہمارا اپنا گھاٹ ہونا چاہیے، اپنا گھاٹ بنایا۔ انہوں نے کہا دوسرے کے راستے پہ ہم نہیں چلیں گے، ہمارا اپنا راستہ ہونا چاہیے۔ 12 راستے بن گئے، پتھر یعنی پتھر پہ مارا پانی آ گیا، سمندر پہ مارا پتھر آ گیا، سمندر کے اندر جا رہے ہیں پتھر پہ چل رہے ہیں، 12 راستے۔ تو لیڈر کتنے ہو گئے؟ لیڈر 1، اور فرقے کتنے ہو گئے؟ 12۔ راستے کتنے ہو گئے؟ 12۔ لیڈر 1۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا اگر ایک امام 12 فرقوں کو بچا سکتا ہے تو 12 امام ایک فرقے کو نہیں بچا سکتے۔ اور ہم نے وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی پر أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی ہارون پر، وہی ذہن میں وہ تو نبی تھے، ہارون نبی تھے، ہم نے وحی کی کہ تم دونوں مل کر اپنی قوم کے لیے ایجپٹ میں مصر میں گھر بناؤ، شیلٹر پرووائڈ کرو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور جب قبلہ نماز پڑھنی ہو، قربانی دینی ہو تو اپنے گھروں کو تم قبلہ بنا لو۔ امت کے گھر قبلہ نہیں، موسیٰ اور ہارون کا گھر قبلہ۔ کیوں؟ فخر الدین رازی نے لکھا اس لیے موسیٰ کا گھر قبلہ بنا بنی اسرائیل کے لیے کہ موسیٰ کے گھر میں ہارون پیدا ہوئے، تو آگے یہ لکھنے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ جس موسیٰ کے گھر میں ہارون پیدا ہو وہ بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، اور جس گھر کے اندر محمد کا بھائی پیدا ہو وہ امت محمدیہ کا قبلہ۔ اللہ عز و جل نے مظلوموں کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، ظالموں کی مخالفت کا حکم ہے پورے قرآن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مظلوم تھے، حضرت ہارون علیہ السلام مظلوم تھے اور قومیں ظالم تھیں۔ اصحاب السبت بھی انہی میں ہیں، وہ سیٹرڈے والے وہ بھی انہی میں ہیں جو کہتے تھے علی طعام واحد، ہم سے صبر نہیں ہوتا، وہ نخرے بھی انہی کے تھے۔ یہ ساری حرکتوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت ہارون نے صبر کیا، تو یہ کشتی اسلام کی آگے پہنچ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہودیوں نے کہا کہ مریم سے نہ تمہارا باپ ایسا نہ تمہاری ماں ایسی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہا بچے سے خود پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو گہوارے میں ہے، یہ کیسے بولے گا؟ وہ بول پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں،
उसने मुझे किताब दे के भेजा है, उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तो ईसा के दौर में तय हो गया कि नबी बन के आता है, आके नहीं बनता। नबी किताब लेकर आता है, आकर किताब नहीं मंगवाता। और वो यहूदी थे, सरेंडर हो गए, इस एक जुमले पर सरेंडर हो गए। जब उन्होंने समझा कि ये नबी है, साहिब किताब है, तवज्जो रहे, तो उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर कोई बात न की, इसलिए कि यहूदी जानते थे जो नबी के माँ बाप होते हैं वो गलती का इर्तिकाब नहीं करते। तो एक आज भी गहवारे वाले का जिक्र करना है जो वनहर का मिस्ताक है। नहर होता है 3 जगह से। ये छोटी कुर्बानी है मगर ये मिस्ताक ज़िब्ह अजीम। हुसैन इब्न अली अगर एक रात की मोहलत न देते तो ये बच्चा कुर्बानी के काबिल ना होता। तासुआ यौमुन हुसरत फीहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। आज का जो दिन गुजरा है ना, हुसैन इब्न अली को हर तरफ से घेर लिया गया था। मैक्सिमम आर्मी पहुंच चुकी थी और हुसैन इब्न अली एक शब को इबादत में गुजार रहे हैं, वो रक्स व सुरूद में। और हुसैन इब्न अली की नज़र है हुर पर, हुर के भाई पर, हुर के बेटे पर, सईद पर, वहब कल्बी पर, वहब की माँ पर, वहब की ज़ौजा पर। इमाम बेहतर जानता है, ज़मान व मकान को इमाम से बेहतर कोई नहीं जानता। ये सारी कुर्बानियाँ इमाम के लिए इकट्ठी होनी थी और मोहलत भी हो गई कि सोच लो, मेरे कत्ल में हाथ न डालो। अजीज़ों, जब हुसैन इब्न अली ने इस्तिगासा आखिर किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरे इस्तिगासे पे लब्बैक कहे। और एक इस्तिखारा ऐसा किया, कोई है रसूल ज़ादियों को मदीने पहुंचा दे। ये सुनकर 2 हस्तियों पे रिएक्शन हुआ। एक आबिद बीमार पे नेज़ा लेकर मेरा मौला तेजी के साथ निकला अपने बाबा की मदद के लिए। उधर से हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, या उम्मा कुलसूम, खुदी है, हुज्जत खुदा को बाकी रहना है, इसे पकड़ लीजिए, मेरे बेटे को यहाँ ना आने दीजिए। उम्मे कुलसूम ने जब पकड़ा है तो कहते हैं कि फूफी अम्मा मैं कैसे बर्दाश्त करूं, हुज्जत खुदा पर यह वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। दूसरा रिएक्शन इस बच्चे पे हुआ, बच्चे ने खुद को गहवारे से गिरा दिया। हुसैन इब्न अली आए, तलाशियाब के लिए बच्चे को ले गए। जैसे पहुंचे हैं तो पिसर साद ने हुरमिल से कहा, इक़ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे। ये जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जो बुजुर्ग हैं, उनको पता होगा, हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। 1940 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मोची दरवाज़ा में, कंबाइंड इंडिया होता था उस वक्त। वहाँ पर एक वज़ीर तिजारत था इंडिया का, वो आया था, उसने तकरीर की। उसने एक जुमला कहा, वो कॉन्फ्रेंस मजलिस बन गई। मालूम है क्या कहा? उसने कहा था, मुझे करबला का मुसलमान समझ में नहीं आया। उसने ऐसे बच्चे को तीर मार दिया जिस बच्चे में ये शऊर न था कि तीर खा के मुस्कराते हैं या रोते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सिवाय गम आले मोहम्मद के आपको किसी गम में न रुलाए। मैंने तो ये बयान भी देखे हैं, बीबी
رباب کے یہ بین ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. جب سحر کا وقت ہوتا نا، سحر کا وقت بچے دودھ پیتے ہیں. اذان سے پہلے بچے اٹھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں. جب بھی زندان میں وہ وقت آتا تو بی بی یہ آیت پڑھتی، اے میرے لال، قرآن کہتا ہے کہ مائیں 2 سال دودھ پلائے. میں نے تو یہ بھی روایت دیکھی ہے عزیزوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا تو ایک مقام الورد ہے، مقام الورد، وہاں کی عورتیں ہیں، ان کا بزنس تھا. وہ گلاب کے پھول بیچا کرتی تھی، ٹوکروں میں لا کر. وہاں گلاب کے پھول ہوتے تھے، مارکیٹ تھی وہاں پر. وہ گلاب کے پھول لے کے نکلی تھی بیچنے کے لیے کہ ایک منادی نے ندا دی کہ خبردار آج کوئی بیع و شراء نہ کرے. وہ سب چھتوں پہ چڑھ گئی. انہوں نے کیا دیکھا، ایک گلاب کا پھول نو کے نیزہ پہ سوار ہے. کیونکہ نیچر یہ تھی نا کہ وہ گلاب کے پھول بیچتی تھی. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا اس بچے کا سر، تو ایک بی بی نے بین کیا، یا ہلالن لمستتم کمالن، اے پہلی کے چاند، ابھی تو افق پہ ابھرا نہ تھا، ابھرتے ہی غروب ہو گیا. اللہ کرے تیری ماں تیرے قتل سے پہلے مر گئی ہو. پشت محمل سے رباب کی آواز آئی، بی بی یہ دعا نہ کر، میں نے تو اپنے بیٹے کے قاتل کو کربلا سے یہاں تک دیکھا، اور اگر برداشت کرو تو ایک روایت کہوں، جب بی بی اجڑ کے آئی تھی نا تو ایک بین کیا، بی بی رباب نے ایک بین کیا اپنے وارث کی قبر پر. پتہ ہے کیا بین تھا؟ مولا مجھے سخت ارمان یہ لگا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جب بھی قافلہ رکتا تو علی اصغر کا قاتل میری سواری کے قریب آتا اور کہتا، فاطمہ کی بہو میں نے تیری گود کیسے اجاڑی. مولا رحم کرے آپ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر. اجرکم علی الزہرا. یہ بچہ بڑا پیارا تھا. دیکھیے ہمیشہ بڑے بیٹے سے کنیت ہوتی ہے، کنیت بڑے بیٹے سے ہوتی ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ عبداللہ رضیع کہلاتے ہیں. حسین کو اتنا پیارا تھا بچہ کہ حسین نے شادی سے بھی پہلے اپنی کنیت چنی تھی ابو عبداللہ، اس بچے کے نام کے اوپر. اتنا پیارا تھا یہ بچہ. میں نے تو یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں کہ جب یہ قافلہ اجڑ کے آیا اس وقت بھی، اور جب 12 کو آئے ہیں علی ابن الحسین دفن کرنے، تو مولا فرماتے ہیں میں نے ساری لاشیں دفن کر لی مگر میرا صغیر بھائی نظر نہیں آیا. میں اپنے بابا کے لاشے کے قریب پہنچا اور میں نے پوچھا، یا ابت انی ما ارا جسد اخی علی الاصغر، بابا مجھے میرا چھوٹا بھائی نظر نہیں آتا. تو امام کہتے ہیں میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، یا علی ابن الحسین انظر علی صدری، میرے سینے پہ دیکھ. میں جو سینے پہ دیکھوں گوشت کا ٹکڑا پڑا. امام جانتے ہیں صرف ہم تک یہ مصائب پہنچانا ہے. گوشت کا ٹکڑا پڑا. بابا یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے. کہا یہی تمہارا بھائی ہے، یہی اصغر ہے. ایسی حالت کیوں ہو گئی؟ جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے میرے لال، نہ میری لاش کوئی اٹھانے والا تھا نہ اصغر کی کوئی لاش اٹھانے والا تھا. ہڈیاں پسلیاں چھوٹی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شب عاشور ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، بہنوں، یہ شب عاشور ہے. اللہ اکبر. بس میں اپنی منزل کے قریب آ گیا. اقطع کلام الحسین. یہ حرمل
جس کو حرملہ منادہ کے طور پہ کہا جاتا ہے، حرمل ابن کاہل اسدی، یہ ایکسپرٹ تھا، تیر انداز تھا، اس سے زیادہ نشانہ کسی کا نہیں تھا فوج یزید میں. اور اس سے جب پوچھا تھا نا مختار نے کہ تیرے ترکش میں کتنے تیر تھے، اس نے کہا 3 بڑے تیر تھے، چھوٹے تیر تو عام، 3 تیر تھے میرے ترکش میں. یہ تیر وہ ہیں کہ جو گھوڑوں کو مارے جاتے ہیں، انسانوں کو نہیں مارے جاتے. کہا تو نے کہاں کہاں مارے؟ کہا پہلا تیر میں نے عباس کے مشکیزے میں مارا جس سے عباس کی آس ٹوٹ گئی، دوسرا تیر میں نے صغیر علی اصغر کے گلے میں مارا، اور تیسرا تیر میں نے تیرے مولا کو اس وقت مارا جب تیرا مولا کبھی دائیں چلا جاتا کبھی بائیں چلا جاتا. میں نے یوں نشانہ باندھا، تیرے مولا نے یوں ہاتھ کیا، تیرے مولا کا ہاتھ یوں رہ گیا، تیر پہ وسط ہو گیا، زمین کربلا کی ہل گئی. جزاکم ربکم. 6 شعبہ تیر تھا. اولاد والو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا تصور کرو، ذہن میں رکھو 6 ماہ کے بچے کو. آج ایک بی بی آئی تھی، ایک بیٹی آئی تھی، اس نے 6 ماہ کے بچے کے لیے دعا پڑھائی. اس وقت سے میں رو رہا ہوں جب سے وہ دعا پڑھانے کے لیے. میرے ایک بزرگ تھے قبلہ علامہ حافظ محمد حسنین، پہلی مرتبہ پھکر میں ان قبلہ نے یہ جملہ پڑھا تھا. اس وقت میں تو بچہ تھا. کہتے تھے جتنی دیر میں رباب کے بیٹے کی شہادت پڑھ رہا ہوں، میری کسی بہن بیٹی کے ہاں چھوٹا بچہ ہو وہ زمین پہ رکھ دے، مبادا اصغر کی ماں آئی ہو اور وہ یہ کہے تجھے آج بھی اپنا بچہ یاد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں. اللہ اکبر. روایتیں 3 ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ سن لیں مجھ سے، تینوں روایتیں سن. ایک کہتی ہے گلے میں تیر لگا، ایک کہتی ہے کان میں. آج میں پڑھ رہا تھا اپنی کتاب مقتل کی، ایک کہتی ہے یہاں سر میں. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا، تیر ایک ہے، چھید سوراخ 3 کیسے؟ تو تیر اتنا بڑا تھا کہ ایک نوک لگی سر میں، ایک لگی کان میں، ایک لگی گلے میں. میں نے تو یہ روایت پڑھی ہے اپنی آنکھوں سے کہ تیر کا وزن صغیر سے زیادہ تھا. برداشت کرو گے؟ تیر کا وزن. بلکہ راوی نے تو لکھا اگر حسین ابن علی نے اپنے بازو کا سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے. واہ. آج دعا لینی ہے بی بی ام رباب سے، آج حسین ابن علی سے دعا لینی ہے. سنائے نا مجھ سے کہ جس کی مجلس ہو اس کے باپ مردوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کی ماں عورتوں کا شکریہ ادا کرتی ہے. میرا یقین ہے آج المہدی میں حسین ابن علی بھی آئیں گے اور مادر اصغر بھی آئیں گے. اللہ اکبر. شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں، واہ، یہ معجزہ ہے، معجزہ، یہ مجلس نہیں. تیر لگ گیا، آپ برداشت کریں گے؟ تیر تو گیا لگ. اب جملے ہیں، میں سوچ رہا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، ہمت نہیں ہو رہی پڑھنے میں. عربی کا اوریجن پڑھنے میں ہمت نہیں ہو رہی، بس آدھی روایت پڑھتا ہوں. ایسا تیر لگا کہ بچہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ یوں تڑپا جیسے پرندہ جس کو تیر لگ جائے، مذبوح پرندہ جیسے بسمل کی طرح تڑپتا ایسے. بلکہ میرے مولا نے تو یہ کہا، برداشت کرو تو میں روایت پڑھوں، کہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو جب تک اس میں ہمت رہے
وہ حرکت کرتی رہتی ہے، جب کمزور ہو جائے منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، اور جب مرنے کے قریب آئے پتہ چلتا ہے جب منہ بند ہو جائے میرا بیٹا پہلے تڑپتا رہا پھر منہ کھولتا تھا بند کرتا تھا، جیسے ہی دہن بند ہو گیا میں نے کہا انا للہ۔ میرا مولا لے کے چلا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ جملہ پڑھ رہا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ماں غش کر گئی تھی۔ بہن کا تو میں نے پڑھا بھی ہے، بی بی سکینہ غش کھا کے گر گئی تھی۔ میرا اپنا خیال ہے ماں بھی غش کر گئی تھی۔ جب بچے کو لے کے آئے، آیت اللہ خوئی کے کلاس فیلو تھے، ان قبلہ سے میں نے خود سنا تھا یہ جملہ کہ حسین اکبر کی لاش لائے، خیمے پہ رکے نہیں، قاسم کی لاش جیسی بھی تھی اٹھا لائے، محمد کی لاش، بھائیوں کی، مہمانوں کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی، یہ واحد لاش ہے چھوٹی سی۔ 7 مرتبہ آگے چلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ برداشت کرو تو میں بتاؤں، قبلہ نے یہ پڑھا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا، میرا خیال یہ ہے کیونکہ ماں غش کر گئی تھی، ماں غش کر گئی ہوگی، اور ماں کو یقین تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو کوئی مارتا ہے، اور محمد کی ماں کو یقین تھا کہ لاشیں آئیں گی، لیلا کو یقین تھا کہ لاش آئے گی، ساری بیویوں کو یقین تھا لاشیں آئیں گی، اس ماں کو یقین تھا بچہ مسکراتا ہوا آئے گا۔ حسین یہ سوچ کے رک گئے اس ماں کی آس کیسے توڑوں جو ہنسلیے والے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئے جب شور سنا نا، شور، حصے کی بہن کو افاقہ ہوا، جیسے دیکھا نا حسین ابن علی نے اپنے بچے کی لاش پر بلا تشبیہ یوں ابا ڈال دی، ابا کا دامن ڈال دیا، چھپا دیا گلا۔ جیسے ہی بچی، چھوٹی بچی غش سے افاقہ کرتی ہے نا، بابا کی ابا کا دامن کھینچ کے کہتی ہے یا ابت اسقیا اخی، بھیا پانی پیا ہے؟ اولاد والو میں کیسے بتاؤں، حسین سے جواب نہ بن سکا، حسین ابن علی بول نہ سکے، حسین ابن علی نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ جیسے ہی ابا کا دامن ہٹا اور بچی نے اپنے بھیا کا چھدا ہوا گلا دیکھا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی اماں کے خیمے میں دوڑتی جاتی اور کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اماں ذرا جلدی آ۔ ہے کلیجوں میں طاقت، میں روایت مکمل کروں، مجلس ہو گئی ہے، شب بیداری کرنی ہے آپ نے۔ آج کی رات وہ ہے کہ حسین کی ماں آئی ہے حسین کا مقتل صاف کرنے۔ میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے، بی بی زینب نکلی کہ مقتل صاف کریں۔ آج امام حسین نے پوچھا واپس کیوں آ گئی؟ کہا اماں صاف کر گئی۔ اور اب اگر مجھے روکو نہیں تو میں ایک روایت وہ پڑھتا ہوں جو میں نے آج تک آپ کے یہاں نہیں پڑھی۔ آپ کے یہاں یہ روایت نہیں پڑھی، میری اپنی کتاب میں ہے، آج ہی مطالعہ کیا ہے۔ جیسے ہی اصغر شہید ہو گئے نا، اور حسین ابن علی کھڑے تھے باہر، مضطرب تھے، لے جاؤں نہ لے جاؤں، اس دوران میں بی بی زینب نکلی، برداشت نہ کر سکی، برداشت نہیں ہوا، اور چادر سرک گئی قنات خیمہ کے اندر۔ پڑھوں روایت؟ اگر ماتم کرنا ہے تو روایت پڑھوں۔ چادر سرک گئی، بی بی زینب کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میری چادر کسی نے ٹھیک کر دی۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا ہم آپ کی ماں کی کنیز حوریں ہیں، جنت سے آئی ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے آج فاطمہ کی خدمت چھوڑ دو۔
جاؤ علی کی بیٹی کی چادر کا پردہ بناؤ. ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے میری ماں کی کنیز ہو، چلی جاؤ میں پردہ خود بنا لوں گی. میری اماں کو ایک پیغام دے دو، جسے چکیا پیس کے پالا تھا آج وہ غریب ہو گیا. یا زہرا، آخری جملہ التماس دعا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ صرف قبولیت مجلس کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ مجلس ہو گئی. ایک کا ایک جملہ. حسین ابن علی نے دیکھا کہ جب رباب آئیں تو کہنے لگے تمہارا میرے نانا کے دین پہ بڑا احسان ہے، ایک چھوٹی سی اور مہربانی کر دو، بچے کو تم ہاتھ میں لے کے کھڑی ہو جاؤ اور میں ذوالفقار سے قبر بنا لوں بچے کی. اولاد والوں پتہ ہے نا کیوں بنائی تھی قبر؟ لاشیں ہوں گی پامال، میرا چھوٹا پامالی سے بچ جائے. سبیل تو یہ کی تھی، مگر کیا قسمت تھی، 10 گھوڑ سوار نکلے تھے نال بندی کرتے ہوئے، اور سینے میں نیزہ لگا تھا علی اصغر کے. جب اٹھایا گیا اور سر کاٹا گیا تھا، اس سے بھی نہر ہوا. ایک مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ نیزے سے، تیسری مرتبہ تلوار سے. ماشاءاللہ تم لے کے کھڑی ہو جاؤ بچے کو. میں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اب غریب کے پاس کچھ اور بچا نہیں تھا. بی بی کھڑی ہو گئی، قبر کھود لی میرے مولا نے، اپنے دست مبارک سے اپنے بچے کو لٹا دیا. گرم ریت، گرم ریت، یہ قبلہ حسین بخش کے جملے ہیں. گرم ریت، تپتی ہوئی ریت جس میں سے آگ نکل رہی تھی، اپنے نازک پھول پر پاؤں سے لے کر منہ تک ڈالتے آئے. جب منہ چھپانے کا وقت آیا، میں اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا اولاد والو. جب منہ چھپانے کا وقت آیا، دوسری طرف رخ کر کے میرا مولا کھڑا ہو گیا اور کہا رباب تو جان تیرا بیٹا جانے. رباب نے گرم ریت اٹھائی، اپنے پھول کے چہرے پہ ڈالی، اور جب تعویذ بند کیا تو رخ کیا نانا کے روضے کا. نانا راضی رہنا، ہمارا جو ترکہ تھا ہم نے قبول، ہم نے تیری بارگاہ میں دے دیا. نانا تیرا دین بچ گیا، میرا اصلیوں والا مر گیا. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین.